کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ بیرونی قرضے کم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں، یہ الفاظ اور یہ سوالات بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں۔ یہ کوئی مشکل سوالات نہیں ہیں، ان کا جواب سیدھا سادہ ہے۔ بیرونی قرضوں میں کمی آنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا صاحب سب چنگا سب ٹھیک۔ میں ہمیشہ لوگوں کو پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اگر تو بات کسی کی سننی ہے، اگر مجبوری ہے دنیاوی طور پہ کسی کی بات سننی ہے، تو ایسے ہی شخص کی بات سننی ہے نا جو تمہارا گھر چلا رہا ہے یا تمہیں پیسے دے رہا ہے۔ ایسے شخص کی بات سننا تو لازم نہیں ہے نا جو اپنے مزے لے رہا ہے، آپ اس کی تعریف بلا وجہ کر رہے ہیں، گناہ بے لذت۔ نہیں سمجھے آپ سمجھیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ ہے، یا میں نے آپ کی چھیڑ بنا لی ہے، بلکہ اب اس کو شارٹ کر کے میں عوام آپ کو بولا کروں گا کہ آپ ٹیوب لائٹ، سمجھ گئے نا آپ؟ بات یہ ہے کہ میں آ کر غلط ملت باتیں کر دوں۔ ابھی پتہ ہے میں کہاں گیا تھا؟ میں گیا تھا چکن خریدنے، مرغی کا گوشت۔ تو میں نے افواہ سنی تھی، یہ اعجاز مجھے کہنے لگا کہ مرغیوں میں بیماری آ گئی ہے۔ میں نے کہا یار میں نے انسانوں میں بیماری تو سنی ہے، اس کا علاج تو مل جاتا ہے، لیکن یہ مرغیوں میں کیا بیماری آ گئی؟ اس نے کہا اس کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی، سستا ہو گیا، چکن سستا ہو گیا، خوشخبری۔ میں گیا، جب میں نے خریدا تو مجھے اندازہ ہوا بھائی سستا وستا کوئی نہیں ہوا، بلکہ اب تو میں قیمت پوچھتا نہیں، ورنہ میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے مجھے۔ ہاں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اب تو میں نہ قیمت سنتا ہوں نہ کسی کو بتاتا ہوں، کیونکہ قیمت سن کے مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولنا بھائی، انہوں نے میرے بچے نہیں کھلانے، میں نے خود کمانا ہے، خود کھانا ہے، یہ قدرتی سی بات ہے۔ میں آ کے باتیں کرنا شروع کر دوں چیزیں سستی ہو گئیں، ایسا کچھ سستا وستا نہیں ہوا بھائی۔ میں آئی ایم ناٹ اے برگر پپو اینکر۔ میں جاتا ہوں خود اپنے گھر کے لیے سودا خریدتا ہوں، دودھ خریدتا ہوں، دہی خریدتا ہوں، سبزی خریدتا ہوں، سبزی ترکاری خریدنا میرا کام ہے، گوشت لانا میرا کام ہے۔ ایسے پیسے خالی ہو جاتے ہیں بٹوے میں سے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ابھی تو بھرا آیا تھا ابھی خالی ہو گیا۔ آخر کیوں؟ سوال یا نشان۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، پھر یہ سوال اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ جیسے مہنگائی کے متعلق ہم دیو مالائی کہانیاں سنا رہے ہیں، کیا قرضے کے متعلق ہم سچ بول رہے ہیں؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اب ذہن میں جو موجود سوال ہے اس کا جواب تو آج میں لے کر رہوں گا، اسی لیے میں نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو، جو کہ آبجیکٹو بات کرتے ہیں، اسٹیٹس بیسڈ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، معذرت پہلے تو میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کا ڈائریکٹ جواب دیں گے۔ پاکستان کے بیرونی قرضوں میں کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ الحمدللہ یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں اس میں پاکستان کے بیرونی قرضوں میں بالکل اضافہ نہیں ہوا، لیکن نہیں بالکل اضافہ نہیں ہوا۔ 131.1 بلین تھے ہمارے 30 جون کو اور 31 دسمبر کو بھی وہی تھے۔ 6 مہینے میں بیرونی قرضوں اور ذمہ داریوں میں قطعی کوئی اضافہ نہیں ہوا جی، مگر جس حکمت عملی کے تحت یہ کیا گیا ہے اس کی اتنی بھاری قیمت دی گئی ہے کہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ اضافہ کر لیتے۔ بہت بھاری قیمت دی گئی ہے جس کے منفی اثرات، تباہ کن اثرات آنے والے وقت میں بھی آتے رہیں گے۔
اس میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے. پہلے تو یہ کہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے 3.8 ارب ڈالر کے جو ہے وہ ڈالر خریدے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے کے اندر ہمارے جو ملکی قرضے اور ذمہ داریاں ہیں اس میں 2500 ارب روپے کا اضافہ ہوا ملکی قرضوں اور ذمہ داریوں میں، یعنی 5000 ارب روپے سالانہ. لیکن جس وقت مارکیٹ سے اگر آپ ڈالر خریدنا شروع کر دیں گے تو ڈالر کی قدر پر دباؤ رہے گا، اور جو اگر روپے کی قدر گرنے کا کچھ امکان تھا تو وہ ختم ہو گیا، بلکہ بڑھنے کا شروع ہو گیا. یہ بہت بھاری قیمت دی ہے. نہیں مجھے تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھائیں. دیکھیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی قرضوں میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے مقامی قرضے لے لیے گئے. مقامی قرضے لیے اور کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جن کو میں خوفناک کہہ سکتا ہوں، جس میں سے ایک تو یہ ڈالر پرچیز کرنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ایک اور کام ہوا ہے. دیکھیے بیرونی ترسیلات جو ہیں میں اس کا پورے دنیا کا دیکھ رہا تھا. الحمدللہ پاکستان کی جو ترسیلات آئی ہیں ان 6 مہینے میں، 1 سال میں، یہ دنیا میں ہمارا 5واں نمبر، دنیا میں 5واں نمبر. اور حکومت صبح شام یہ بھی اور پچھلی بھی کہتے ہیں ہم تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہتے ہیں. ایکسپورٹ لیڈ یعنی برآمدات بڑھا کر ہم معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو صحیح چیز ہے. اس میں ہمارا نمبر ہے ایکسپورٹ میں 68 اور ریمیٹنسز میں 5. تو یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم برآمدات لا کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 لاکھ ڈالر کی باہر سے ریمیٹنس آتی ہے تو اس پہ حکومت کو ٹیکس میں 80 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکس فری انکم ہوتی ہے. کالا دھن سفید ہوتا ہے، کالا دھن سفید ہوتا ہے، اور FATF کا خطرہ پڑ جاتا ہے. کسی وقت بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو منی لانڈرنگ ہو رہی، کالے دھن کو آپ سفید کر رہے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) یہ جینوین ریمیٹنسز نہیں ہیں، یہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ میں حکومت نے بتایا تھا، میں نے تو نہیں بتایا، کہ 2017 میں مثال کے طور پر وہ جو ریمیٹنسز آئیں اس کا 75% ڈالر اکاؤنٹ کے تھرو باہر چلا گیا. یعنی 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں، 15 ارب ڈالر جو ہے وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کے تھرو باہر چلا گیا. تو یہ رکتا نہیں ہے پیسہ، اور ہمیں ٹیکسوں میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو، آپ نے ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے تو میں آپ کے توسط سے ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 30.5 ارب ڈالر پچھلے سال تھیں، تقریباً اتنی ہی برآمدات تھیں، تقریباً اتنی برابر. لیکن بھارت کی جو ریمیٹنسز تھیں وہ تھی 124 ارب ڈالر، اور بھارت کی جو ریمیٹنسز تھیں وہ 777 ارب ڈالر، یعنی 6 گنا. اگر ہماری 6 گنا نہ ہوتی، ہمارا دگنا بھی ایکسپورٹ ہوتا تو ہم IMF کو خداحافظ کہہ چکے ہوتے، جو غربت بے روزگاری ختم ہو چکی ہوتی. لیکن ایکسپورٹ کرنے کے بجائے انکم ٹیکس آرڈیننس 211(4) کالے دھن کے سفید کرنے کے نام پر، اشرافیہ کو نوازنے کے نام پر ہم نے برآمدات میں دنیا کا 5واں نمبر حاصل کر لیا، اور بھارت نے 6 گنا کر کے کیا ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. دوسرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ہمارے اس وقت قرضے ابھی میں نے آپ کو بتایا 131 ارب ڈالر کے ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز. اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 1993 سے اب تک 30 سال میں چوری کا پیسہ، اسمگلنگ کا پیسہ، ڈرگ کا پیسہ، جائز پیسہ، ناجائز پیسہ، اس سے ڈالر خریدے گئے، بینک میں جمع کرائے گئے اور باہر بھیج دیے گئے، اس کا حجم بنتا ہے 200 ارب ڈالر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 200 ارب ڈالر کا بڑا حصہ نہ جاتا تو ٹیکنیکلی 131 ارب ڈالر کے قرضے ہی نہیں ہوتے، آپ تو کہیں اور ہوتے. یہ میں مانتا ہوں کہ اگر کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے ہے ضرور بھیجے، بچے کو اعلیٰ تعلیم دے. بیمار ہوتا ہے علاج معالجے کے لیے چاہیے ضرور. وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے آگے اس کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے سرکاری افسران بھی اپنے بچوں کو باہر پڑھا رہے ہیں. اب سیلری ان کی کتنی ہے اور بچوں کی فیس $70,000 سالانہ. تو آگے ماشاءاللہ آپ خود ذہین ہیں کہ ایک سرکاری افسر جس کی تنخواہ کچھ بھی نہیں، وہ اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے باہر کے ملک میں، وہاں پر فیس بھر رہا ہے $70,000. تو اگر وہ ریگولر چینل استعمال کرے گا تو وہ تو پھر پکڑ میں آ جائے گا نا. اور اب تو سنا ہے کہ IMF نے دستخط بھی کروا لی ہیں کہ اب اپنے اثاثے ظاہر کرنے پڑیں گے.
ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لیٹس شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے. انہوں نے بڑے اہم نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ترسیلات کے اندر اضافہ دیکھ رہی ہے، لیکن ایکسپورٹس میں اضافے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس فرنٹ پہ کچھ ہو نہیں پا رہا. ترسیلات میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. خیر، میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے جانب دوبارہ سے آؤں گا. دیکھیں، تھوڑی سی وضاحت کریں. آپ نے تو وہ گتھی سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دی ہے. آپ نے کہا کہ بیرونی قرضے کم نہیں ہوئے، اپنی جگہ پر موجود ہیں، تاہم ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ شادیانے بھی بجائے گئے اور گل و گلزار دعوتیں بھی کی گئیں، بہت خوشیاں منائی گئیں. دوسرے ممالک کو بھی بتایا گیا کہ ہم نے بیرونی قرضے قابو میں کر لیے. لیکن آپ نے بتایا کہ اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے مقامی قرضے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر لے لیے گئے ہیں. تو اس کی امپلیکیشن پاکستان کی اکانومی پہ کیا ہوگی، یہ ذرا وضاحت سے بتائیے گا. بہت شکریہ، بڑا اہم سوال آپ نے اٹھا دیا. اب میں پہلے سے جو ریمیٹنسز کی بات کر رہا تھا، تو میں نے آپ کے ناظرین کی خدمت میں یہ بتایا تھا کہ یہ 200 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہیں. یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، چوری کا تعلیم کا بھی جاتا تو کتنا ہوگا. یہ وہ ہیں جو بڑی بڑی رقوم گئی ہیں پاکستان سے باہر، اور یہ اس میں بزنس کمیونٹی کے بھی شامل ہیں، خالی بیوروکریسی نہیں ہے. تو برآمد کنندگان بھی شامل ہیں، وڈیرے بھی شامل ہیں، پارلیمنٹرینز بھی مختلف ناموں سے کرتے ہیں. تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس کو اگر نہیں ٹھیک کرتے تو ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو آپ نے ایک تو یہ سوال اٹھا دیا تھا، اس کا میں نے آپ کی خدمت میں جواب پیش کر دیا. مگر دوسرا آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو اب وہ IMF کہتا ہے کہ جی آپ اپنے اثاثوں کی تفصیل دیں، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ آپ کے تو معیشتی دستاویز ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جب وہ جس کے پاس 20 کروڑ روپے کا چوری کا پیسہ ہے، وہ 2-3 پلاٹ خرید لے گا. 3 کروڑ کے ہوں گے، وہ 6 کروڑ کے، تو 40 کروڑ اس کا سفید ہو جائے گا. تو جب آپ نے کالے دھن کو سفید ہونے کا رستہ رکھا ہے، جب سرمایہ کے فرار کا رستہ رکھا ہے، جب پراپرٹی میں آپ مارکیٹ ویلیو پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے، تو بیوروکریسی اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ IMF کے جال میں پھنس جائے گی. نہ IMF چاہتا ہے پھنسانا. یہ تو ایسے ایک ڈرامے بازی ہے. وہ جال میں ناگہانہ پھنس گئے. اب اس کی ٹیکنیکل آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ اس کی وجوہات یہ ہیں، وہ ظاہری باتیں اپنے ہائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اب سرکاری ملازمین بہت ونریبل ہو گئے ہیں. پہلے بہت بڑے چودھری تھے، لیکن اب سیاست دانوں کے ہاتھ ایک ایسا اوزار لگ گیا ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی سرکاری افسر کو پریشرائز کر سکتے ہیں. کیونکہ سرکاری افسر ظاہری بات ہے اگر بیونڈ مینز خرچے کر رہے ہیں تو وہ ان کو ملازمت سے فارغ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس نے دستاویز کے اوپر دستخط کر کے دے دیا کہ صاحب یہ میرا ٹیکس ریٹرن ہے اور یہ میرے اثاثے ہیں، تو اگلے سال اگر پتہ لگا کہ اس نے اپنی ایسٹس بیونڈ مینز رکھے ہوئے ہیں یا وہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ کر رہا ہے اپنی تنخواہ سے، تو وہ پکڑ میں آ جائے گا اور ملازمت سے اسے فارغ کر سکے. سیاستدانوں کے لیے یہ بڑا ایک ون ون سچویشن بن گئی. یہ اصل گیم، اس کے پیچھے یہ گیم ہے. جی نہیں علی ناصر صاحب، میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ان کی حرکتوں کے ثبوت بھی ان کے پاس ہے، سیاستدانوں کے. میں آپ کو بتاؤں، ایک پروگرام میں تھا کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے، تو FBR کے ایک آدمی سے کسی اینکر نے کہا کہ جناب آپ بیٹھے میں پارلیمنٹ میں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں وڈیرے آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو نظر نہیں آتی، ریٹرن میں نہیں ہے. تو کہنے لگے اور لوگوں کو نظر نہیں آتی، پوری قوم کو اور کسی کو نظر نہیں آتی، کہ ہمیں تو آتی ہے. سوال یہ کہ ان کے پاس بھی تو تفصیل ہے، ان سیاستدانوں کی اور دوسرے حکمرانوں کی، سینیٹرز کی. یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ آپ تسلیم کر لیں، مہربانی کریں تسلیم کر لیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ بڑا بنیادی نوعیت کا سوال اٹھایا ہے. دیکھیے، میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کس کشتی ڈوبتی ہوئی اپنی کشتی کو ڈبو رہے ہیں. پاکستان میں جو بینکس ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہوتا ہے صنعت، تجارت، زراعت کے لیے قرضے دینا. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نجکاری کے نام پر جو اثاثے بینکس غیر ملکیوں کی ملکیت ہیں، اس میں 75% اسپانسرز ڈائریکٹرز غیر ملکی ہیں.
تو یہ جو آپ کا کوئی 52,000 ارب روپے کا ایسٹس کا بینکنگ سیکٹر ہے، اس کی 75% ملکیت غیر ملکیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب ہم پاکستان میں ٹاپ پوزیشن میں بینکنگ کرتے تھے کہ فورن بینکس کو اجازت نہیں تھی کہ 3 سے زیادہ برانچز کھول سکیں۔ جس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا اس زمانے میں بھی کہتے تھے دونوں جگہ ملا کے 3 برانچز ہوں گی۔ اب ہم نے نجکاری کے نام پر بڑی بڑی بینکیں دے دیں۔ 75% آف دی ایسٹس ہمارے بینکوں کے غیر ملکیوں کے پاس ہیں۔ اور نہیں وہ شاید کہہ دیتے ہیں نا پاکستانی نجات، تو وہ لوگ جو نجات پا کے پاکستان سے، مطلب سوری وہ معذرت غلط نکل گیا، مجھے اردو صحیح سے نہیں آتی، پاکستانی نجات کہہ کے وہ فورن انویسٹر کو پاکستانی بنا دیتے ہیں نا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بینکوں نے، میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جو بجٹ خسارہ ہے اس کو فائنینس کیا ہے 99% کو۔ مجھے آپ یہ بتائیے بجٹ خسارہ جو کرپشن کی پیداوار ہے، جو ٹیکس چوری کی پیداوار ہے، جو شانہ اخراجات کی پیداوار ہے، بینکس صنعت تجارت زراعت کے بجائے 99% بجٹ خسارے کو پورا کر رہے ہیں اپنے سرمایہ کاری کر کے۔ یہ بینکنگ ہے، اس سے معیشت ترقی کرے گی یا غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی؟ ہمارے عوام کب آ کے کھولیں گے بھائی؟ 99% میں کہہ رہا ہوں ان کی بجٹ فائنینسنگ وہاں ہے۔ ان کا ہمارا جی ڈی پی کا تقریباً نصف سے کم، تقریباً نصف، وہ جی ڈی پی کا نصف سے کم بینکوں کے ہاتھ میں ہے، جو ان کی بینکوں کے جو ہے وہ ایسٹس ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر ابھی بڑا فخریہ بتایا گیا، بہت فخریہ بتایا گیا کہ جناب ہم نے تو بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے بہت ٹیکس دے رہے ہیں۔ ارے بھائی ٹیکس تو آپ دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ نے اسی مدت میں کئی ہزار ارب روپیہ کھاتے داروں کا غیر قانونی طور پر روک لیا ہے۔ ہمارے آپ کے جو ناظرین سن رہے ہیں میں ان کو پھر بتا دوں کہ ذرا اپنا اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں۔ بچت کھاتے داروں میں جون 2024 میں 10,000 پر ان کو جو 20% منافع ملا تھا، یعنی 2,000، اب ان کو 1,000 سے بھی کم ملا ہے۔ تو یہ جو 20,000 ارب سے زیادہ کے ڈپازٹ ہیں وہ اس کا آدھا کر دیا ہے۔ کب کیا ہے؟ جون 2024 میں، اور جناب آپ کے جنوری 2025 میں۔ پھر آپ کہتے ہیں مہنگائی، ارے بھائی لوگوں کی قیمتیں خریدی نہیں ہیں، تو آپ نے وہاں سے منافع کئی ہزار کمایا، حکومت کو ٹیکس دے دیا، انہوں نے 54% اپنی ایکویٹی پر پری ٹیکس پروفٹ پر منافع کما لیا۔ یہ ہے تو یہ اس طرح بینکنگ ہو رہی۔ اور میں آپ کے پروگرام میں بھی اور دوسرے میں آپ کو پتہ ہے میں کم سے کم 10-12 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بینکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ حکومت کو قرضے دیں۔ اب ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک آج بڑی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ جی 2004 میں جو جی ڈی پی کا 8% نجی شعبے کو دیا گیا تھا، اب جو ہے وہ 4% دیا ہے، یعنی آدھا۔ تو اب بھائی اسٹیٹ بینک میں تو اس میں شامل ہے، تو 2004 میں کیوں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک پرائیویٹائز ہوئے تھے، وہ بینک فورنرز کے ہاتھ چلے گئے تھے۔ یہ ہے نجکاری کی ناکامی۔ تو نہ آپ نجکاری کی ناکامی کو مان رہے ہیں اور پی آئی اے کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں۔ $4.3 ارب آپ نے $4.3 ملین آپ نے پہلے ہی دے دیے کنسلٹیشن فیس، اور وہ ناکام ہو گیا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نجکاری کرنا چاہتے ہیں؟ نہ ہم ریمیٹنس بڑھا رہے ہیں، نہ صرف ریمیٹنس بڑھا رہے ہیں اور ملکی قرضے بڑھا رہے ہیں اور کالے دھن کو سفید بنا رہے ہیں۔ ایک مختصر سا نہیں چلے گا۔ بادامیانہ سوال، معصومانہ سوال آپ سے پوچھنا تھا۔ وہ سوال میرا یہ تھا کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن سارے تاجر، صنعت کار، نام نہاد معیشت دان، سوڈو انٹلیکچوئلز سب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پاکستان کی معیشت تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، موازنہ کیا جائے تو ماضی سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے، اور اشارے کر کر کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اشارے کر کر کے بتا رہے ہیں پاکستان کی معیشت یوں ہو گئی تھی، اب یوں سے یوں ہو گئی ہے، اور ہم اسے انڈورس بھی کر رہے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ کہ میں نے تو کسی سے بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں سے کوئی ایسی رائے لینا جس میں کوئی وہ منفی بات کریں، بلکہ تاجر صنعت کار تو اتنے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں میرے پروگرام کے اندر، ایسے گھبرائے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، چہرہ زرد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سفید ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں اتنی گھبراہٹ ان میں کیا ہے، اور ہمارے معیشت دان جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جیسی معیشت تو دنیا میں کچھ کوئی ہے ہی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم سے آ کر سیکھنا چاہیے، ایلون مسک کو اپنے کام چھوڑ دینے چاہیے، پاکستان کی معیشت سے آ کر سیکھنا چاہیے۔ آپ بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پروگراموں میں، وہ کہہ رہے ہیں مسائل ہمارے سیاسی نوعیت کے، معاشی طور بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔
جی کہ آپ پہلا تو یہ کہ میں نے 6 باتیں ابھی آپ کو بتائی ہیں. نہیں لیکن سچ آپ نے یہ بھی بتانا ہے نا, کمنٹ دینا ہے کہ آپ کو حیرت نہیں ہوتی یہ باتیں سن کے. میں نے دیکھا ہے کافی دفعہ آپ سے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیے بات یہ تھی کہ میں تو سمجھ سکا ہوں کہ اشرافیہ کی معیشت ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جی جی, کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 1 کروڑ 30 لاکھ آدمی جو پہلے غریب نہیں تھے 2022 میں, اب وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں؟ کیا آپ اس سے انکار کریں گے؟ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ ہماری معیشت کی جو آبادی کی شرح نمو ہے جو بڑھ رہی ہے وہ 2.5% ہے, اور پچھلے 6 سالوں میں آپ کا اوسط جو ہے اس سے کم ہے. تو جب آپ کا آبادی گرو کر رہی ہے زیادہ اور آپ کی گروتھ سلو ہو گئی ہے, 2.5% ہے, اس سے پہلے کے 30 برسوں میں وہ تھی وہ 4.7% تھی, تو بے روزگاری بڑھی ہے, اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ کیا گورنر اسٹیٹ بینک جب یہ کہتے ہیں کہ بینکوں نے نجی شعبے کو قرضہ آدھا کر دیا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی, تعلیم کا بجٹ کم ہوا, 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, وہ 50 سال کے بعد بھی نہیں جائیں گے. 25 الف جو ہے 25 الف وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بچے کو لازماً اسکول بھیجنا ہے. 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. نہیں لیکن اکبر بادشاہ نے کبھی تولو مل کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی ہم نے اپنی فائنینس کی ٹیم کی تعریف کر دی ہے. دیکھیں سر, سمجھنے کی بات ہے, آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ میں تو جدھر دیکھتا ہوں ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. نہیں, میرا جو آپ سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 26 ملین بچوں کے والدین کو کب ہوش آئے گا؟ ان تنخواہ دار وہ بے حس ہیں, وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے. اگنورنس از اے, ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو لگا اگنورنس از اے بلیسنگ. وہ انگریزی کی کہاوت ہے اگنورنس از اے بلس, لیکن ان کو لگا اگنورنس از اے بلیسنگ. کہہ رہے ہیں اچھا ہے, ٹھیک ہے, اس پر پیٹ پہ پتھر باندھنے بلیسنگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, آنکھیں بند کر لیں. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ شروع ہو رہا ہے, ابھی آپ ٹرمپ کا نام لے رہے ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ ٹرمپ نے ایک بھارت نژاد شخص کو جو ساری زندگی پاکستان کو کرٹیسائز کرتا رہا, ساؤتھ ایشیا میں اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دیا؟ آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا, ہمارے عوام کو نہیں پتا کہ وہ ان کو بھارت سے اس نے کہا ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ انہیں مندوب بنایا گیا ہے, لیکن ہمارے والوں کو اندازہ نہیں ہے نا, ہمارے والے معصوموں کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے تو بات کھل کے کر دی, لیکن ہمارے والے تو بات ہی نہیں کر رہے, بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اینکرز کے ساتھ جو میٹنگ کرتے ہیں ان سے یہ کریں کہ جی چاہے مالکان سے لڑائی ہو جائے مگر قوم کو سچ بتا دیں, ایک دفعہ قربانی دے دیں قوم کی خاطر, دے دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے, پرنٹ میڈیا دے دیں. اب اخبارات جو اردو کے ہیں اس میں پورے صفحے میں قصیدے لکھے ہوتے ہیں, تو عوام پڑھنا چھوڑ دیں ان اخباروں کو. انگریزی میں پھر بھی اخبار ہیں جو ابھی بھی لکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں لکھ رہے ہیں, لیکن اردو کے اخبار میں تو سوائے قصیدے کے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو عوام اگر ذمہ داری محسوس نہیں کرتے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قوم کی حالت نہیں بدلتی جو اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی, اگنورنس کا سوال نہیں ہے, یہ بھوکے مر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں پروگرام میں مزاحیہ باتیں کیوں کرتا ہوں, تنقید سے تھوڑا بچتا ہوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت مرتبہ پروگرام کرنے سے پہلے یا تو نماز پڑھتا ہوں یا پروگرام کے بعد نماز پڑھتا ہوں, اور پھر کلمہ بھی پڑھتا ہوں, تو پھر میرا دل اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی جھوٹ بات کروں. اسی لیے میں ہنسی کی باتیں شروع کر دیتا ہوں, جس کے لیے بہت دفعہ پروگرام سے پہلے اور بہت دفعہ پروگرام کے بعد مہمان سے بھی اور ناظرین سے بھی معافی مانگتا ہوں. آپ مجھے سچ بتائیے کہ اگر آج معیشت کے حقائق بتا دیں تو کسی کو ہضم ہوں گے؟ نہ حکمرانوں کو ہضم ہوں گے, نہ ہمارے تاجر صنعت کاروں کو ہضم ہوں گے. مگر ان کو پتا تو ہے نا, ان کو پتا تو ہے نا. پتا تو سر سب کو ہے, جو بھی شخص دیکھیں یہ چیز چھپتی نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ایک آدھا آدمی آپ جیسا ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو بیچ بیچ میں اصلاح کرتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے, اور اسی لیے لوگ دیکھیں نا ٹی وی میں آپ کو مدعو بھی کیا جاتا ہے بار بار, اس کے باوجود کہ آپ تنقید بھی کرتے ہیں, بڑی سخت تنقید کرتے ہیں, پڑھی لکھی تنقید کرتے ہیں. لوگ اسی لیے آپ کی بات سنتے ہیں, حالات جیسے بھی ہوں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سچ سننے کے لیے. میں بھی یہی کہتا ہوں حکومت کو. اچھا یہاں پر میں ایک لقمہ چاہوں گا آپ اور دیں, کیونکہ بیرونی قرضوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, ہمیں یہ بتایا جا رہا کہ مہنگائی بھی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, اور شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں, بانسریاں بھی بجائی جا رہی ہیں. اس بارے بھی کچھ بتا دیں. جہاں تک یہ ہے کہ ہماری مہنگائی میں اضافے کی شرح کم ہوئی ہے, لیکن مہنگائی میں اضافے کی جو شرح کم ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ شرح
آمدنی کم ہوئی ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ کئی کروڑ لوگوں کے جو بینکوں میں کھاتے ہیں ان کا آمدنی آدھی رہ گئی ہے. مہنگائی بچت کھاتے داروں میں کے علاوہ آپ ان کو دیکھیے جو قومی بچت اسکیموں میں لگایا ہے, شودا نے جو پیسہ لگایا ہے, بیواؤں نے جو پیسہ لگایا ہے, ریٹائرڈ لوگوں نے جو پیسہ لگایا ہے, ان کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے کیونکہ حکومت نے بجٹ جو ہے یہ قومی بچت اسکیموں میں, شودا اسکیموں میں بہبود کے ریٹ گرا دیے ہیں, بینکوں نے گرا دیے ہیں. آپ تو دیکھتے جائیے کہ ابھی تو آپ مہنگائی بڑھنے والی ہے. روپے کی قدر میں آپ نے دیکھ لیا کہ روپے کی قدر میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا گرنے کے آثار نظر آ رہے ہیں. ابھی میں بتا دوں مہنگائی آئندہ بڑھے گی, نظر آ رہا ہے. لوگوں کو قوت خرید نہیں ہے. آپ مہنگائی کے ساتھ دوسرا جملہ ضرور بولیں کہ اگر گیہوں ہے, سستا گیہوں ہے لیکن میری جیب میں پیسے نہیں ہے, میری آمدنی کم ہو گئی تو میں کیا کروں گا, اس کو نہیں لے سکتا. میں نہ بچوں کو پیٹ بھر کے غذا دے سکتا ہوں, نہ میں ان کا علاج کرا سکتا ہوں, نہ میں ان کو تعلیم دے سکتا ہوں, نہ میں ان کو انصاف دلا سکتا ہوں, نہ میں ان کو پینے کا صاف پانی دلا سکتا ہوں. کیا ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ ریئلسٹک تصویر اکیلے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ریئلسٹک تصویر باقی لوگوں کو بھی دکھانی پڑے گی, اور یہ باقی جو ہمارے معیشت دان ہیں, سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں, ان کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک نوجوانوں کے جھگڑے کو لے کر اور ایک واردات کو لے کر 23 گھنٹے 40 منٹ اس پر صرف کیے جاتے ہیں. جن حقائق کے بارے میں آپ نے بتایا ان حقائق کے بارے میں کیوں بات نہیں کی جاتی؟ آپ نے ابھی 26 ملین بچوں کا ذکر کیا, ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ مجھے بتائیں شام کے یا رات کے پروگراموں کے اندر یہ محور کیوں نہیں ہوتا کہ یہ بچے گھر پہ کیوں ہیں, اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ یہ سوالات پوچھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا. نہیں, یہ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی پوچھنا چاہیے. 25A آئین ہے, آئین کہتا ہے. جب آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ 25A میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم. اب یہ تو اگلے 50 سال میں بھی نہیں جائیں گے. مگر ان کے والدین, وہ جو 11 کروڑ لوگ جو غربت کے یقین سے نیچے ہیں, ان کے والدین, ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا, اور میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید آپ سے گفتگو جاری رہتی, لیکن آگے آنے والے دنوں کے اندر اس موضوع آپ کے ساتھ ضرور بات ہوگی. وی ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.